آج انشاءاللہ ہم آیت 123 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بھی، آمنا وہ ایمان لایا، آمنتا تو ایمان لایا، آمنتم تم ایمان لے آئے، بھی بے کا جب پریپوزیشن آتا ہے تو پھر آمنا کا مطلب ایمان لانا کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن ہوگی تو اس کا مطلب بات ماننے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ تو تم ایمان لائے کس پر ہی، اس پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، قبل اس سے پہلے، ان کے، آزنا، آزنا جو ہے یہ ازینا یأذنو، الف زے اور نون۔ ازینا یأذنو کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا، ازینا اس نے اجازت دی، یأذنو وہ اجازت دیتا ہے۔ اس سے جب متکلم بنائیں گے تو یہ چینج ہو جائے گی الف میں، تو وہ بن جائے گی دو الف، جب دو الف آ جائیں گی تو بیسیکلی وہ بن جائے گا آذنو، آذنو میں اجازت دیتا ہوں، قبل ان آذنا اس سے پہلے کہ میں نے اجازت دی، لکم تم کو، یعنی فرعون اس قدر ہوشیار اور چلاک اور مکار تھا کہ اتنی بڑی شکست کے بعد بھی وہ گھبرایا نہیں، اور اس نے فوراً ایک پینترا بدلا اور ایک نئی سٹیٹمنٹ تیار کری۔ تو پہلے تو اس نے ان کو کہا کہ بھئی تمہاری یہ جرت، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار سمجھتا تھا اور کہلواتا تھا اور لوگوں سے پوجا کرواتا تھا، تو انہوں نے کہا جی تمہاری کیا جرت کہ تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو، یہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ اور خیر اس میں ایک سنڈری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الاؤڈ ہی نہیں ہے ریلیجن چینج کرنا حکومت کی مرضی کے بغیر، لیکن میرا ارادہ بحث ہے۔ ان بے شک ہذا یہ لمکرن، یہ تو مکر ہے، یہ تو خفیہ چال ہے، یہ تو ایک سازش ہے۔ مکر تم نے چال چلی، یعنی جب سازش کا لفظ پیچھے آ گیا تو پھر ہمیں دو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا، ہم سمپل چلی کر دیں گے۔ اس کا مطلب جو تم نے چلی، یہ سازش ہے جو تم نے کی، ہو مکر تم ہو جو تم نے کیا، یعنی یہ ہو پھر اس کو ریفر کر رہا ہے کہ یہ سازش ہے جس کو تم نے کیا، یعنی تم نے تو ایک سازش کی ہے فی المدینہ تی شہر میں، لی اس لیے کہ مقصد تمہارا یہ تھا تخرجو منہا اہلہا کہ نکال دو اس سے اس کے رہنے والوں کو، اس کے رہنے والوں کو نکال دو، مطلب یہ کہ کیونکہ وہاں پر اپیرنٹلی جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ایک قوم وہ رہتی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دی تھی، اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل یہاں پر آئے تھے، اور یہ جو فرعون تھے، یہ جو قبطی تھے، ان کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے دوسری قوم سے لڑ کر حاصل کیا، دو قومیں رہتی ہوں گی، تو اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے رہنے والوں کو نکال دو، یعنی اس کے رہنے والوں کو حکومت سے نکال دو اور دوسرے گروپ کو حکومت میں لے آؤ یا خود حکومت میں آ جاؤ، ون آف دا ٹو۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، مطلب یہ کہ اچھا تمہاری یہ جرت، تم ہمارے سے سازش کر رہے ہو، تو اب تم جان لو گے، مطلب اس کا نتیجہ، اس کی سزا جو تمہیں بھگتنی پڑے گی، اب اس کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ فسوف ان قریب، اب زیادہ دیر نہیں ہے، ہم تمہیں اس کی خوب سزا دیں گے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون، فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت کے بغیر، بے شک یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے کی ہے اس شہر میں اس کے باشندوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے، تو ان قریب تم جان لو گے۔
لا، یہ لام زبر لا ہے، اس کا مطلب ہے لازماً، یقیناً. لأقطعن، میں قطع کر دوں گا، میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف اپوزٹ سائڈ سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں. ثم پھر لأصلیبنکم، پھر میں تمہیں سلیب دوں گا، سولی پر چڑھاؤں گا. ہمارے یہاں عام طور پہ سولی سے مطلب سمجھا جاتا ہے پھانسی، لیکن وہ ایکچولی سولی نہیں ہوتی. سولی وہی سلیب ہوتی ہے جس کے اوپر جسم کو گاڑ دیا جاتا ہے کیلوں کے ذریعے، اور پھر خون رسا رہتا ہے، اور آدمی پھر ایونچولی اپنی جان دے دیتا ہے، اور پھر اس کو لٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. یہ پرانے زمانے سے تشدد کے جو طریقے ہیں وہ چلے آ رہے ہیں بے شمار، اور یہ ان میں سے ایک کامن طریقہ تھا، کیونکہ وہ لٹکا دیتے تھے اور پھر کئی دن تک لاش وہاں لٹکی رہتی تھی، اور چیل کوے آ کے کھاتے رہتے تھے، اور لوگوں کو عبرت ہوتی تھی کہ اچھا جی بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی کرنے کا یا ان کی حکم عدولی کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے. پہلے زمانوں میں انسانیت جو ہے نا وہ بہت ہی بری تھی ایکچولی. جب ہم آج کل کے واقعات دیکھتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں اس سے برا انسان رہ چکا ہے. اس کی اسٹیون پنکر کی ایک کتاب ہے بیٹر اینگلز آف آور نیچر. اس میں اس نے پوری ڈسکشن کر کے ثابت کیا ہے کہ ایکچولی اس لحاظ سے انسانیت بہت بہتر ہو چکی ہے پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ پہلے ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور جو ٹارچر ہے اس کے ایسے ایسے طریقے لوگوں نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں میں تھی جو صبح شام ٹارچر کے نئے نئے طریقے سوچتی تھی. تو میں پھر تمہیں سولی دے دوں گا، سلیب پر چڑھا دوں گا، اجمعین تم سب کو، یعنی تم سب نے مل کے یہ سازش کی ہے. اب یہ اس کی چلاکی یہ کہ پہلے تو اس نے ان کے اوپر الزام لگا دیا سازش کا، بجائے اس کے کہ گھبرا جائے. ویسے تو اندر سے تو گھبرا گیا، لیکن باہر سے اس نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اور جو لوگ بھی سیاستدان ہوتے ہیں، اقتدار پہ قابل ہوتے ہیں، وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں. اس وجہ سے بعض اوقات ہمارے یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ایماندار آدمی ہے وہ تو سیاست کر ہی نہیں سکتا. خیر یہ چیز تو خلفائے راشدین کی مثال تو موجود ہی ہے، اور ابھی ریسنٹ ہسٹری میں قائد اعظم نے جو سیاست کر کے ایک ملک آزاد کروا دیا، وہ ایماندار بھی تھے، جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، اور اس طرح کی کوئی حرکت بھی نہیں کرتے تھے. تو اس نے انتہائی چلاکی سے پہلے تو ان پر الزام لگایا، اس کے بعد ان کو ڈرایا کہ تم نے یہ سازش کی ہے اور میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ ان کو ڈراؤں تاکہ وہ کسی طرح کہہ دیں کہ ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یا ہمیں غلطی لگ گئی، یا ہم تو ایک دم بے دھیانی میں ہم مرعوب ہو گئے، اس نے بہت بڑا جادو کر دیا تھا تو ہم ڈر گئے، ہم اس کے لیے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں جا سکتی ہوتی. اور ایک دفعہ ایکچولی ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور سورہ نجم کی آپ نے کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں، تو ان میں اتنا اثر تھا کہ وہ اس میں آیت سجدہ آئی تو حضور سجدے میں چلے گئے، اور وہاں مشرکین مکہ بیٹھے سن رہے تھے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے. جب وہ سجدے میں چلے گئے تو باہر یہ پتہ لگ گیا سب لوگوں کو. اب ایک دفعہ تو سجدہ کر لیا، اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، کیونکہ ان کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. ان کے لیے تو یہ سوچنا ہی عجیب بات ہے کہ جو ان کے سردار تھے، جو ان کے قوم کے عقل مند آدمی تھے، اور جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پورے بچپن اور جوانی دیکھا تھا، ان کے لیے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ آپ تو تھے ہی سچے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا. اس کے بعد وہ علم و فضل میں بہت سپیریئر تھے، اور جو قرآن ان کو سننے کو ملتا تھا، وہ جو کلام تھا ان کو سن کے سمجھ لگ جاتی تھی جیسے جادوگروں کو سمجھ لگ جاتی. تو وہ بھی سجدے میں گر گئے. اب اس کے بعد وہ تو جان کے ڈھیٹ بن کر نہیں مان رہے تھے، تو پھر انہوں نے مشہور یہ کر دیا کہ اصل میں نا وہ نعوذ باللہ حضور نے جو آیتیں پڑھی نا تو اس میں ہمارے بتوں کا بھی ذکر کر دیا تھا. تو جب انہوں نے ہمارے بتوں کا ذکر کر دیا اور سجدے میں چلے گئے تو ہم نے کہا لو جی مسئلہ حل ہو گیا، اور ہم بھی سجدے میں چلے گئے. اس کے اوپر پھر بعد میں جو بھی مسائل پیدا ہوئے، اور
یعنی ہماری ہسٹری میں مسائل پیدا ہوئے، اس وقت تو خیر کیا مسائل پیدا ہونے تھے. تو اس طرح کی کوئی چال وہ جادوگروں سے بھی کہلوا سکتا تھا. کہ ظاہر سی بات ہے جب جان کا خوف ہو تو ایون ایمان والوں کے لیے بھی، پکے مومنوں کے لیے بھی آپشن تو موجود ہے نا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ سکتے ہیں. یعنی ایمان والے عام لوگ آبویسلی انبیاء تو نہیں کہہ سکتے جو مرضی ہو جائے، وہ جان دے دیں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جان دے دی، حضرت زکریا علیہ السلام نے جان دے دی، لیکن عام بندے میں تو یہ آپشن ہے. تو اب اس پر آگے آتے ہیں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن سے بے ترتیب، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. اس کے اوپر جو جادوگروں نے جواب دیا وہ سوچنے والا ہے. انسان کو اگر غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی اتنا ظالم جابر بادشاہ ہے، اتنی سخت سزا دے رہا ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا انا بے شک ہم، اور یہ وہی ہے جو ہم سواری کی دعا میں پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے. الی ربنا منقلبون، ہم پلٹنے والے ہیں اپنے رب کی طرف. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، الٹ پلٹ ہو جانا. تو ہم پلٹنے والے ہیں، یعنی لوٹ کر جانے والے ہیں اپنے رب کی طرف. یہ وہی جادوگر ہیں جن کی ضلالت کا مظاہرہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے آئے اور فرعون سے سب سے پہلے انہوں نے مسخروں کی طرح اور یہ جو درباری جو بھی بھانڈ اور اس طرح کی چیز ہوتے ہیں ان کی طرح آ کے اپنے التجائیں پیش کی کہ اچھا پھر ہمیں انعام تو ملے گا نا، پھر تو ہمیں بہت اچھا اجر ملے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی روشنی عطا فرما دی تو ایسے ان کے دل روشن ہوئے کہ اتنے بڑے بادشاہ کی اتنی بڑی دھمکی کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ کوئی ٹینشن نہیں، جو تو نے کرنا ہے کر لے. تو کیا کر لے گا؟ ہاتھ کاٹ دے گا، پاؤں کاٹ دے گا، سولی پہ چڑھا دے گا، مار دے گا. تو مرنے کے بعد تو ہم اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے. اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں کر سکتا. جتنی اذیت دے سکتا ہے ایک انسان کو، آپ اگر اذیت دینا بھی چاہیں تو کتنی اذیت دے سکتے ہیں. اس کے بعد ایونچولی تو ہم اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے. تو جتنی اذیت ہم نے برداشت کی ہوگی اس کے بدلے وہاں سے اجر ملے گا اور اس کی رضا حاصل ہوگی. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی آزمائش کے مقابلے میں وہ یہ جملہ کہتے ہیں. ہمارے پاس جب کوئی آزمائش آتی ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن زندگی میں آزمائشیں تو آتی ہیں، تو کسی چھوٹی آزمائش کے اوپر بھی ہم اتنی جرت اکثر پیدا نہیں کرتے کہ ہم کہیں اچھا جی کوئی بات نہیں، اگر آزمائش آ گئی ہے اللہ مالک ہے، اگر اس آزمائش کی وجہ سے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی تو کوئی بات نہیں، پھر اللہ کے ہاں جائیں گے تو وہاں پہ اجر پائیں گے. دنیا میں اگر کچھ کم مل گیا، دنیا والوں نے اگر ڈرایا ہے تو نہیں ہم ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈر جاتے ہیں. اور اگر یہ اپروچ ہو جائے تو جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر انسان کو بے شمار چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی. یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ریکلیس ہو جائے. ایک تو جنرلی ہمارے یہاں ہوتے ہیں یا لوگ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں یا دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اللہ پر توکل ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، صرف اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موٹر وے پہ الٹی سائڈ پہ گاڑی چلانی شروع کر دیں گے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو ٹریفک ایکسیڈنٹ سے نہیں ڈرتا. تو لوگ پھر بعض اوقات اس ایکسٹریم کی، یہ تو خیر کروڈ اگزامپل ہے، لیکن لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں بیوقوفوں والے کام کی. اور پھر تو حکمت سے تو کام لینا چاہیے، اپنی تیاری کرنی چاہیے، اپنی پلاننگ کرنی چاہیے، ورکنگ کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن جہاں پہ آپ کو جو بھی مسائل آ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ سے مطالبات ایسے کیے جا رہے ہیں جو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی ہے، تو تھوڑی سی انسان اگر ہمت کرے، تھوڑا سا حوصلہ کرے، تو اتنی مشکل نہیں ہے یہ چیز اپنے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ کرنا کہ اچھا جی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، ایونچولی تو ہم نے اپنے خدا کے پاس جانا ہے.
تو پھر وہاں پہ جا کے جو یہاں ہمیں اگر تکلیف مل بھی گئی تو کیا ہوا، وہاں پہ تو کتنے انعامات ملیں گے. قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ بولے ہم اپنے رب ہی کی طرف تو لوٹیں گے. ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی اب اس کی تفصیل یہ تو یا مختصر تھا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ گئیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد ما انت کا، تو کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو کیا کر سکتا ہے، بس اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتے ہیں نا. انا آمنا بربنا، بے شک ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس پہ بھی معاف کر دے جو تو نے ہمیں زبردستی ہم سے جادو کرایا. واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی اچھا ہے، وہی باقی رہنا ہے. فرعون تو کی کیا حیثیت، اس نے کتنا عرصہ رہنا ہے، دوسروں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کی ذر ہے، خود انسان ہے، فانی ہے، کچھ عرصے بعد اس نے بھی دنیا سے چلا جانا تھا. وما تنقم منا، یہ اگر آپ دیکھیں جب بھی آپ کو عربی میں قرآن شریف میں کوئی الفاظ نظر آئیں تو آپ ان کے اوپر تھوڑا سا غور کیا کریں. جیسے یہاں پر لفظ ہے تنقیم، تو آپ کو پتا اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انتقام، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شاید اس سے ملتا جلتا ہے. پھر اگر آپ انتقام کو سوچیں کہ کیا یہ انتقام سے ہے، یعنی اس میں پھر پہلی دفعہ آپ یہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو پہلا چیز تو آپ کریں گے ایرر، بیکاز یہ جو ہم ڈائریکٹ میتھڈ سے سیکھتے ہیں نا، جس میں وہ عربی کے اردو سے ملتے جلتے الفاظ سے ہم ترجمہ کریں گے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ انتقام لیتا ہے تو. لیکن انتقام سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انتقام جو ہے یہ باب افتعال ہے. تو اصل میں کیا ہوگا اس کا ماضی اور مضارع، انتقم ینتقم، تو نہ تو یہاں پر انتقم ہے نہ ینتقم ہے. اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ 3 لیٹر کے وزن پہ ہے، جیسے ضربہ یضرب ہوتا ہے تو یہ تضربو اور تنقیم ہوتا ہے، اس کا مطلب 3 لیٹر پہ. تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ انتقام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سزا دینا، کسی سے انتقام لینا، تو 3 لیٹر میں تھوڑا سا کم ہوگا. عام طور پہ باب افتعال جو ہے اس میں ذرا ایمفیسس ہوتا ہے. تو نقمہ ینقمو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کوئی چیز بری لگنا، اور سزا دینا بھی ویسے اس میں شامل ہوتا ہے، کسی سے غصہ ہونا، کسی سے دشمنی پالنا، یہ نقیمہ. اور پھر انتقام ہوتا ہے ایمفیسس کے ساتھ، اگر انتقام میں پھر بندہ ذرا تعاقب کر کے یا پلاننگ کر کے اور پھر اپنا انتقام لیتا ہے. تو ما تنقم منا الا، اور الا جب بعد میں آئے گا تو اس ما کا مطلب ہو جائے گا نہیں، اور نہیں تو ہم سے برائی رکھتا، نہیں تو ہم سے غصہ رکھتا، ہماری دشمنی رکھتا، مگر یہ، یعنی تو ہم سے صرف اس لیے غصے ہو رہا ہے، تو صرف اس لیے ہمارا دشمن بن رہا ہے، تو صرف اس لیے ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، ان کے آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے. آمنا وہ ایمان لایا، آمنتو میں ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے، بیایات ربنا اپنے رب کی آیتوں پر، اپنے رب کی نشانیوں پر. یہاں obviously نشانیوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، یہاں آیتیں تورات کی آیتیں نہیں ہے، تورات تو خیر ویسے بھی بعد میں حضرت موسیٰ کو عطا ہوگی. لما جب جاءتنا، جب وہ آ گئیں ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا، یعنی مطلب ہے کہ ہمارا تو اتنا ہی جرم ہے نا، تو اس جرم کے اب تو یہ سزا دینا چاہتا ہے. بس یا تو ہم نے واقعی جینوئنلی کو غلط کام کیا ہو، ہم نے مثلا واقعی کو بغاوت کی ہو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، ہم نے کوئی چوری کی ہو، کوئی ڈاکہ مارا، کوئی غلط کام کیا ہو جس کی تمہیں سزا. غلط کام تو کرتے تھے، جادو جو ایک ناپاک اور منحوس کام ہے، اس کے لیے تو خود ہمیں مجبور کر رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تو انہیں مجبور کر کے میں لے کے آیا. مگر ابھی تو جس چیز کی تم میں سزا دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پہ، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے. تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو جو سزا دینا چاہتا ہے دے. ربنا اے ہمارے رب، یہ ربنا اصل میں ہوتا ہے یا ربنا، تو وہ
جب حرف ندا آتا ہے یا، تو اس کے بعد جو مضاف آتا ہے تو اس یا کو کہا جاتا ہے منادا مضاف، یعنی مضاف سے پہلے جو اے آتا ہے اس میں پھر نصب آ جاتی ہے، تو ربنا سے ربنا ہو جاتا ہے، یا ربنا، اور یہ یا پھر محذوف بھی ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے اردو میں اگر کسی کا ملازم ہے یا کام کرنے والا لڑکا ہے تو جب اس کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں اے لڑکے، اے بیٹے، اور بعض اوقات اے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے آگے میری بات سنو، یا بیٹے یہ کام کر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے بیٹے، انڈرسٹوڈ، تو ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا، فرغ یا فرغو کا مطلب ہوتا ہے فارغ ہو جانا، کوئی کام ختم کر لینا، افرغ یفرغو کا مطلب ہوتا ہے کسی برتن کا پانی گرا کر اسے خالی کر دینا، کسی کو فارغ کر دینا، کسی برتن کا پانی گرا دینا مطلب انڈیل دینا، تو یہاں مطلب ہے کہ اے ہمارے رب انڈیل دے علینا، ہمارے اوپر صبر، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، استقامت انڈیل دے، حوصلہ، یعنی ہمیں اس میں لبریز کر دے، کیونکہ آگے جو دشمن ہے، جو بادشاہ ہے، وہ بہت بڑا، بہت جابر ہے، اس کی حکومت جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور یہ چیز اب obviously ہمارے لیے تھوڑی امیجن کرنی مشکل ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک مثال کے طور پہ کوئی حکومت ہے اور اس نے کسی کو سزا دے دی ہے، اور چاہے کیپٹل پنشمنٹ بھی دے دی ہے، امریکہ میں کسی نے دے دی ہے اور اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دی ہے، یہ ایک، اگر آپ نے جابر حکومت کی کوئی اگزامپل دیکھنی ہے تو ابھی یہ جو 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے جہاں پہ چائنا میں کمیونسٹ پارٹی کا کنونشن ہوا، تو ان کا جو پرانا صدر تھا ہو جن تاؤ، وہ اس کرنٹ صدر جو شی پنگ ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، اب اس کے بعد اس نے بیچارے نے پتہ نہیں کیا گستاخی کی، اور اس سے کس گستاخی کا امکان تھا یا کیا ہوا ہے، گارڈز آئے ہیں اس کو اٹھا کے لے گئے زبردستی، ایک طرح سے نا تقریباً آپ سمجھیں گھسیٹ کے لے گئے، اور یہ کیمروں میں ریکارڈ بھی ہو گیا۔ اب جب یہ ریکارڈ ہو گیا تو کیسے ریکارڈ ہو گیا، خیر یہ سمجھ نہیں آئی، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ریکارڈ کرایا ہو، اس شی پنگ نے کوئی میسج دینے کے لیے کہ میں اب اتنا طاقتور ہوں کہ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد ان کے پورے میڈیا میں، اخباروں میں اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہمارے ملک میں آپ دیکھیں نا کچھ بھی ہوتا ہے تو واٹس ایپ پہ کوہرام پڑ جاتا ہے، پورے میڈیا میں کہیں پہ بھی اس کا ہوجن تائو کا چائنیز نیوز میں کہیں ذکر تک نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کنٹرول۔ یہ ایک چھوٹی مثال ہے، اس سے ہم امیجن کریں کہ فرعون کا کتنا روب دبدبا، کتنی دہشت ہوگی، اور کتنا وہ لوگوں پر جب ظلم کرتا ہے، ورنہ یہ کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے کہ ایک قوم ہے اس کے سینکڑوں ہزاروں معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ قتل کر دیں، اور کوئی بالکل جسے پنجابی میں کہتے ہیں کس کے بھی نہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس قسم کے بادشاہ کے آگے جب انہوں نے کھڑے ہونا ہے، اور اب ان کو جب ہاتھ پاؤں کاٹے جانے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انسان کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم قائم رہ سکیں گے یا نہیں، تو پھر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، یعنی حوصلہ اور استقامت یہ نہیں ہوتی صرف کہ آدمی کے ہاں جی میں عزم کا پکا ہوں، میں ارادے کا پکا ہوں، میں بالکل نہیں جھکوں گا، میں ڈٹا رہوں گا، نہیں، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ارادے کا پکا ہوں، اے میرے رب تو مجھے صبر دیے رکھنا، استقامت دیے رکھنا، میرے اوپر استقامت انڈیل دے، مجھے صبر میں لبریز کر دے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اٹھانا دنیا سے، یہ مسلمینہ اس کی حال ہے، حالت، اس حالت میں کہ ہم فرما بردار ہوں، کہ ہم اسلام پر ہوں، کہ ہم مسلمان ہوں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور نہیں تو ہمیں سزا دینا چاہتا، نہیں تو ہمارا دشمن، مگر اس لیے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر، جب وہ آ گئی ہمارے پاس، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر، اور ہمیں وفات دے اسلام پر۔ اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم پر مشکلیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے آزمائشوں سے، لیکن بہرحال آزمائشیں آتی ہیں، انسان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو اس وقت یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے کہ اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ ہم فرما بردار ہوں،
کہ ہم اسلام پر صحیح معنوں میں قائم ہوں. زبانی کلامی مسلمان تو چلیں وہ مشکل کام نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اور صبر کا مطلب عربی زبان میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تکلیف آئی تو آپ نے رونا پیٹنا نہیں ہے. اور یہ تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ بالکل عاجز و مسکین بن جائے. اردو میں صبر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ جی صبر کر لو صبر کر لو. کیا جی آپ کو کوئی ظلم کر رہا ہے کوئی صبر کرو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صبر کرو یعنی آگے تو کچھ نہ بولو, چپ کر جاؤ. عربی میں صبر اس کو نہیں کہتے. عربی میں صبر ایک عزم کا اظہار ہوتا ہے. اس کو لیے جو اردو کا بہتر لفظ ہے نا وہ ہے حوصلہ. یعنی حوصلہ کریں آپ, اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو حوصلہ کریں, رونا پیٹنا نہ مطلب. کوئی مخالفت آئی ہے تو حوصلہ کریں اور اس کا حوصلے سے مقابلہ کریں. یہ ہے صبر. تو جب انسان صبر کرتا ہے, جب انسان استقامت سے قائم لیتا ہے تو آزمائش پھر اتنی مشکل رہتی نہیں جتنی محسوس ہوتی ہے. قرآن شریف میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے. obviously اب اس قائم رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے, اس پر قائم بھی رہے, عملاً اس پر قائم رہے. تو تنزل علیہم الملائکۃ, تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں. ظاہر فرشتے اترتے ہوئے نظر نہیں آتے, نظر تو صرف رسولوں کو نبیوں کو آتے ہیں, ہمیں تو نظر آ نہیں سکتے, لیکن وہ اترتے ہیں اور وہ جو پیغام دیتے ہیں وہ پیغام ہمیں محسوس ہوتا ہے, دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ مت خوف کھاؤ اور مت غم کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اور یہ ایکچولی اگر فرق نظر بھی آتا ہے نا تو پھر یہ مرنے کے وقت کی بات ہے. وہ جو توفنا مسلمین ہے اس وقت فرشتے اتر, کیونکہ ذرا جنت کی بشارت تو اسی وقت ملے گی جب انسان کی روح پرواز کر رہی ہوگی, تو اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ کہیں گے. لیکن ساتھ وہ ایک چیز اور کہتے ہیں, نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے. یعنی تو اس وقت تو وہ فرشتے ہو سکتے ہیں ان سے یہ کلام کریں اور یہ بات کریں, اور شاید روح جب جسم سے نکل رہی ہے تو یہ بات سن لیں, کیونکہ خوشخبری سنی شروع ہو جائے گی. جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پر قائم رہے اور دنیا میں بھی وہ اترتے ہوں گے, اس وقت انسان سے گفتگو تو نہیں ہوتی ہوگی, لیکن فرشتے ساتھی تھے, مدد کرتے تھے, ساتھ دیتے تھے. جیسے غزوہ بدر میں فرشتے اترے, پھر وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. تو ابھی بھی فرشتے اتر سکتے ہیں اور اترتے ہیں. انسان کو صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, حوصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں مدد فرماتے ہیں. پھر وقال الملأ من قوم فرعون, اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم کے, کیا تذرو, وذرا یذرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا, تو کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ و قومہ, موسیٰ اور اس کی قوم کو. یعنی اب یہ جو سردار تھے یہ بوکھلا گئے اور انہوں نے فرعون سے بھی یہ مطالبے کرنے شروع کر دیے کہ بھائی یہ تو مسئلہ خراب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آ کے اس نے یہ معجزے دکھا دیے, پہلے ہمیں ڈرا دیا, پھر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اب جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان کے سامنے جادوگروں کو شکست فاش ہو گئی. اس کے بعد تو نے اتنی سخت سزا دینے کا ارادہ کیا جادو, ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اب تو جب ان کو مار بھی دے گا تو ظاہر سی بات ہے عوام یہی سوچیں گے کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جادوگر اگر جھوٹے تھے اور یہی سازش کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی جانیں کیوں دے دی. سب کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری مخالف قوم والے ہیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو اب تم موسیٰ کو کچھ کہہ نہیں رہے. اب فرعون کیوں نہیں کہہ رہا تھا, ذرا فرعون بھی ڈرتا تھا. تم موسیٰ کو تو کچھ کہہ نہیں رہے اور اس کی قوم کو بھی تم نے چھوڑا ہوا ہے, لیفسدوا فی الارض, تاکہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں. اور یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, بار بار قرآن شریف میں آتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. وہ لوگ جو غلط عقیدے پر ہوتے ہیں
وہ انہی الفاظ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ حق کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فسادی ہیں، یہ باغی ہیں. جیسے یہاں پر جب جنگ آزادی ہوئی تھی تو اس کو غدر کا نام دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بغاوت. اب ایک لحاظ سے تو چلیں ٹھیک ہے بغاوت ہی تھی، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر جو بھی اخلاقی اصول مد نظر رکھے جائیں تو جہاں پر بھی حکومت ہے وہاں کے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے نا. تو یہاں پہ آگے تھوڑے سے انگریز وہاں سے آگے بیٹھ گئے اپنی بندوقوں کے زور پر، تو ان کے خلاف اگر کسی نے جہاد کیا، کوشش کی، چاہے ہندو تھے چاہے مسلمان تھے، تو ہی تو وہ جنگ آزادی. اب وہ اپنے پرسپیکٹو سے اس کو بغاوت کا نام دیتے تھے. کیوں؟ ان کو بھی بتا دیں بغاوت اس سینس میں نہیں ہے، بغاوت تو اپنے ملک میں ہوتی ہے، تو اس لیے نام دیتے تھے کہ یہ ایک نام موجود تھا. اسی طرح جیسے امریکہ کو جہاں سہولت ملی اس نے مجاہدین کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا، حالانکہ جو افغانستان میں ہوا تو پریکٹیکلی جہاد تھا ہی نہیں اس سینس میں جس طرح اسلام کا جہاد ہوتا ہے. جب اس کا مطلب نکل گیا تو اگر کوئی جینوین بھی دنیا میں جہاد کر رہا ہے تو اس کا نام انہوں نے ٹیررسٹ رکھ دیے. تو یہ ہمیشہ وہ لوگ جو اقتدار پر قابض ہوتے ہیں اس طرح کی ٹرمینالوجی کو مس یوز کرتے ہیں. تو تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، وَيَذَرَكَ کا اور تجھے چھوڑ دیں. تجھے چھوڑ دیں مطلب ساری قوم کو یہ تھا کہ یہ رب العلیٰ ہے، یہ معبود ہے، سورج دیوتا کا اوتار ہے، تو اس کی عبادت کرو. تو وہ تیری عبادت سے ہٹ جائیں، یعنی یہ تجھے چھوڑ دیں گے. وہ آلیہتک کا اور تیرے بتوں کو بھی. اب تیرے بتوں سے دونوں مراد ہیں. بتوں سے فرعون کے بت بھی تھے جو پورے ملک میں جگہ جگہ نصب تھے اور لوگ ان کے آگے بھی سجدے کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور جو ان کے مختلف دیوتا تھے ان کے بھی بت تھے. سورج تو ایک تھا ہی بڑا دیوتا، باقی بھی بہت سارے وہ خداؤں کو مانتے تھے. تو تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں یا تجھے اور تیرے بتوں کو چھوڑ دیں. اگر یہ کرے گا تو یہ انہوں نے تو یہ تو بنی اسرائیل والے تو خیر ویسے ہی مسلمان تھے، بٹ شاید اس وقت ان سے بھی مجبوراً ان کو بھی ایسی کوئی نہ کوئی سیریمنیز میں شامل ہونا پڑتا ہوگا جس کے اندر وہ کوئی ڈنڈوت کرتے ہوں گے ان کے آگے. جیسے انڈیا میں بھی اب وہ اسکولوں میں بعض کا اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ بندے ماترم بھی گاتے ہیں، اس کے اندر بھی اس طرح کی ذرا چیزیں ہیں جو طرح مشرکانہ سی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور قوم ان کے ساتھ ہو گئی اور ایٹ لیسٹ بنی اسرائیل تو ان کی بات مان ہی رہی تھی، تو یہ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی کتنا سیریس مسئلہ ہے، اس کا کیا کرنا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. اور کہا درباریوں نے فرعون کی قوم سے کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد پھیلائیں، بدامنی پھیلائیں ملک میں، اور ٹھکرا دیں تجھے اور تیری مورتوں کو، تجھے اور تیرے خداؤں کو، تجھے اور تیرے بتوں کو. قالا اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا سنقتل. بنیادی طور پر سین کیا کرتا ہے، یہ مضارع کو مستقبل کے معنی دیتا ہے. ویسے تو مضارع میں حال کا مینم بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں. تو نقتل ایک تو لفظ کو سمجھ لیں، یہ باب تفعیل سے ہے. تو قتلہ کا تو مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا، قتلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بڑے اہتمام سے قتل کیا. یعنی علیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، علامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا، لیکن اس کے اندر اہتمام شامل ہوتا ہے. نزلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اہتمام سے نازل کرنا، آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا. اسی طرح قتلہ یقتلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے قتل کرنا، بے دردی سے قتل کرنا، بہیمانہ انداز میں قتل کرنا، تشدد کر کے، یعنی سخت جو ہے تکلیف دے کے قتل کرنا. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ. یا اگر بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کرنا، اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی، تو اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو نقتل تو ہو گیا کہ ہم قتل کریں گے، سین سے یہ گے کا معنی جو ہے وہ اس میں فکس ہو گیا. مطلب اب اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قتل کرتے ہیں. تو سنقتلو ہم قتل کریں گے ابناءہم ان کے لڑکوں کو، وَنَسْتَحْيِي اور ہم زندہ رکھیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ پہلے بھی ان کی پریکٹس تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا، وہ لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، نوزائیدہ بچوں کو. اور اسکیم کیا تھی؟ اسکیم اس وقت بھی شاید یہی تھی اور
اب بھی انہوں نے کہا ہم دوبارہ یہ والی اسکیم جاری کر دیں گے. اس اسکیم میں کیا ہے، یہ بنی اسرائیل کی تعداد ملک میں اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار پہ قابض درباریوں کے لیے اور فرعون کے لیے وہ خطرہ بن جائے. جب یہ اسکیم شروع ہوئی تھی اس وقت جو بھی پہلے تو ویسے حکم تھا، پھر انہوں نے اس کی ڈیٹیل آتی ہیں بائبل میں، لیکن بار وہ سخت تکلیف، سخت عذاب سے بنی اسرائیل گزرے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. انہوں نے کہا ہم دوبارہ یہ کام شروع کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، عورتیں بیچاری یہاں تو اس طرح جنگ وغیرہ لڑ نہیں سکتی. اچھا اب یہ ہے کہ ایک اگر اتنا ہی ان کو مسئلہ ہے کہ ان کے بندوں کو مارنا ہے تو پھر تو ویسے کیا پرابلم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مجھے بنی اسرائیل کو لے کے جانے دو، تو جانے دیتے، وہ چلے جاتے اور یہ اپنے ملک میں خوشی خوشی زندگی گزارتے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ جو مشکل کام تھے، جو مزدوری والے کام تھے، جیسے اب ہم کچھ عرب ملکوں میں اگر دیکھیں تو ٹو سم ایکسٹینٹ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ 2 گریڈ ہیں سٹیزنس کے، ایک فرسٹ گریڈ سٹیزن ہے، ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن. جب آپ کو 38 سال میں کوئی جاب کر رہا ہے تو ایکسپیرٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں انڈیا پاکستان سے آئے ہوئے، تو وہاں پہ پتہ لگا جی ایک لوکل ہے وہ آ گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ لوکل آیا ہے، اب یہ ٹرینی ہے، ایک ٹریننگ کے طور پہ آیا ہے، اس کی ابھی 2 یا 4 یا 3 یا 9 مہینے ٹریننگ ہوگی. اس ٹریننگ کے بعد اٹ از انڈرسٹوڈ کہ کسی ایکسپیٹ کو جانا پڑے گا جس کی پوسٹ اسے دی جائے گی، کسی لوکل کو نہیں جانا پڑے گا، لوکل وہیں رہے گا. اچھا ٹھیک ہے، ان کا ملک ہے، ان کا ایک لحاظ سے حق بھی بنتا ہے. مگر اگر سارے ایکسپیرٹس وہاں سے اٹھ کے ادھر آ جائیں تو یہ جو اینٹیں ڈھونی ہے، عمارتیں بنانی ہے، سخت گرمی میں کام کرنا ہے، کون کرے گا؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر لوگ خوشی خوشی جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں سیکنڈ گریڈ سٹیزن بننے کے لیے، اور وہ مجبور نہیں کرتے آپ کو کہ یہاں پر رہیں، وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں. لوگوں اپنے ملک کے مقابلے میں بہتر پیسے ملتے ہیں تو وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک وقت آئے گا جب ان ملکوں میں سینس آ جائے گی اور یہ کام بند کر دیں گے تو ایکچولی جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جنہوں نے ہیومن ریسورس استعمال کی ہوئی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بے شمار ترقی دی ہوئی ہے، ان کا وجود ہی یا ان کی اکانومی تو ڈیفینیٹلی وہ قائم رہ ہی نہیں سکتی اگر ان ملکوں کو تھوڑی سی عقل آ جائے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے یہ فوکس کر کے اپنی امپرومنٹ کریں. بٹ یہ ایک چھوٹی مثال ہے، یعنی 100% ذرا ریلیٹ نہیں کرتی، بٹ لیٹ سے 10-20% ریلیٹ کرتی ہے کہ 2 گریڈ کے سٹیزن ہیں اور ایک سٹیزن وہ ہیں جو وہ والے کام کر رہے ہیں جو اعلیٰ نسل کے لوگ نہیں کر سکتے. وہاں پہ دبئی میں جا کے اگر کوئی بلڈنگ بنانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اینٹیں لے کے اوپر چڑھنا ہے سخت تپتی دھوپ کے اندر، یا باتھ روموں کو صاف کرنا ہے، وہ لوکل نہیں کر سکتے. ان کی اور لوکل کی تعداد ایکچولی وہاں پہ تو خیر ان سے کم ہے جو ایکسپیرٹس ہیں. یہاں اپیرنٹلی ایسا نہیں تھا. بہرحال لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل موجود تھے جو یہ کام کرتے، تو ان کو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. اگر وہ ایک دم چھوڑ کے چلے جاتے تو ان کی زراعت، تعمیر، ساری چیزیں جو وہ ٹھپ ہو کے رہ جاتی. تو فرعون اور اس کی قوم تو ایش کر رہی تھی بنیادی طور پر، یا وہ والے کام کر رہی تھی جس کو اگر ہم کہیں تو وائٹ کالر جاب کہہ سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم پھر وہی والا کام کریں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے رہیں گے تاکہ یہ اتنی اسٹرانگ نہ ہو پائیں. اور اپیرنٹلی جو سمجھ آتی ہے ہسٹری سے وہی آتی ہے کہ 1 سال قتل کرتے تھے، 1 سال چھوڑ دیتے تھے. کیونکہ جب حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تو اپیرنٹلی اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب یہ پرابلم ہوئی تھا، مطلب کہ کسی سال قتل کرتے ہوں گے، کسی سال نہیں بھی کرتے ہوں گے، تاکہ کچھ نہ کچھ تعداد بھی رہے، ایک ہاتھ سے بڑھنے بھی نہ پائے اور وہ دبے بھی رہیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر، قاہرون، قاہر ہیں. قہر کا بیسیکلی ہمارے اردو میں تو مطلب تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ان کنٹرول ہونا. تو ہم ان کے اوپر پوری طرح حاوی ہیں، ہم غالب ہیں ان کے اوپر. گھبرانے کی وجہ نہیں ہے، ہمارا اقتدار ان کے اوپر مستحکم ہے. تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں نے ان کو چھوڑا ہوا ہے کہ یہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دیں گے، زمین میں بدامنی میں مچائیں گے ہمارے ملک میں. نہیں، یہ ایسے نہیں کر سکتے، یہ تو پہلے بھی دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا، اب ہم دوبارہ یہ کام شروع کر دیں گے. تو وی آر ان فل پاور.
جس طرح وہ پرویز مشرف نے مکہ لہرا کے کہا تھا نا کہ یہ میری پاور ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہم پاور میں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم دوبارہ وہی والا کام کریں گے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون، اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان کے اوپر پوری طرح کنٹرول میں ہیں۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، لی قومی ہی، اپنی قوم سے۔ اب پھر وہی والا جو دور ستم ہے وہ شروع ہو گیا، پھر وہی تکلیف آنی شروع ہوگی، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف تو نہیں ہے کہ انسان کے بیٹوں کو اور بالکل معصوم ننھے بچوں کو ایسے بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ اب اس سچویشن میں کیا کرے انسان؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ آزمائش آ گئی ہے، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد حاصل کرو، وصبروا، اور صبر کرو۔ صبر کرو پھر اگین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی تم پہ ظلم ہو رہا ہے تو بس گھر میں بیٹھ کے چپ کے روتے رہو، نہیں۔ صبر کا مطلب ہے ثابت قدم۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ چیخو پکار نہیں کرنی، آہو فغاں نہیں کرنی، اور حوصلہ کرو، ہمت کرو، صبر سے کام لو۔ اب اللہ سے مدد لو اور صبر سے کام لو، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم ویسے تو سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک دفعہ پھر ذرا ڈسکس کریں گے تاکہ یہ ذرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر حاصل ہو ہی نہیں سکتا مگر اللہ کی مدد سے، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے صبر حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان نے ہمت حوصلے سے کام لینا ہے جب مشکلات آئیں گی، اور یہ سورہ عصر میں بھی ہے کہ بے شک یہ گواہ ہے زمانہ کہ انسان لازماً خسارے میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے، انسان تباہ ہو گیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 خوبیاں ہوں گی، ایک نہیں 4، جو ایمان لائے۔ ہم پہلی پہ بس کر جاتے ہیں، ہم ایمان لے آئے بھائی بڑی بات ہوگی، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو مسئلہ حل نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ٹھیک عمل کیے، صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے۔ خود گھر بیٹھ کے اکیلے نماز نہیں پڑھی، دوسروں کو بھی کہا نماز پڑھو۔ صرف خود پردہ نہیں کیا، دوسروں کو بھی کہا کہ بھائی پردہ کرو، اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کام منع ہے، ان سے منع ہو جاؤ۔ کل کو قیامت والے دن جب جاؤ گے تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر کیا جواب دو گے؟ کل جب قیامت والے دن ملاقات ہوگی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرشتے کہیں گے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اور حضور سے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ آپ کے طریقے پر نہیں چلے، انہوں نے بعد میں اپنی منمانیاں کی، آپ کی دین کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں داخل کر لیں، تو صحیح کام کرو۔ اب جب آپ حق بات کی تلقین کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ جس کو آپ حق کی تلقین کر رہے ہیں تو 100% لوگ کہیں گے شکر ہے آپ نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے تو احساس نہیں تھا، آپ نے مجھے احساس دلا دیا۔ بے شمار لوگ اس کے جواب میں ریزنٹمنٹ کا مظاہرہ کریں گے، کوئی آپ سے ناراض ہو جائے گا، کوئی آپ سے بدتمیزی کرے گا، کوئی گالیاں دے گا، کوئی ہو سکتا ہے تھپڑ ہی لگا دے، اور کوئی آپ کو معاشرتی بائیکاٹ کر دے گا، کوئی اکنامک بائیکاٹ کر دے گا، کوئی آپ سے پراپر آپ کی کہیں دشمنی پیدا ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے کہ آپ حق بات کی تلقین کر رہے ہوں گے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرو، ہمت کی، حوصلے کی، کہ جب آزمائشیں آئیں گی تو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب صبر کیسے کرنا ہے؟ تو صبر ہوگا صرف اللہ کے ذریعے۔ اب اللہ کے ذریعے صبر کیا ہوگا؟ استعینوا باللہ، یہ بھی وہی بات لکھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب پھر ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے سورہ بقرہ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد حاصل کرنی ہے، جو یہ استعینوا باللہ ہے، وہ کیسے کرنی ہے؟ ہماری تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی نا، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جتنا دین پہنچا۔ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ سے ایک جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کا نام ہے نماز۔
اور پھر خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ نماز ہے جو فرض نماز سے ہٹ کے ہے. تو مثلاً اس نماز میں تہجد کی نماز ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا تھا. میرے ایک دوست ہیں UAE میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جاب ختم ہو گئی. اب جب جاب ختم ہو گئی تو ایسے معمولی ختم نہیں ہوئی, ہوا یہ کہ کوئی لوکل تھا, وہ باس تھا, اس نے پتہ نہیں کوئی جو بھی انہوں نے کہا, تو انہوں نے اس کو کنفرنٹ کر لیا. اس کو لگا کہ میری شان میں گستاخی ہوگی, تو پہلے تو اس نے نوکری سے نکال دیا. اس کے بعد اس نے انشور کیا کہ اتصالات کے اندر کہیں ان کو جاب نہ ملے. اب پتہ لگا جی وہ ایک ریاست میں جاب کر رہے تھے, کسی دوسری میں جائیں, اس کو پتہ لگتا تھا کہ وہ وہاں پہ آیا ہے تو وہ ادھر سے بھی نا وہ انٹرویو پروسیس میں ہی نہ آنے دیتے, یا پروسیس ہونے کے بعد بھی ریجیکٹ کروا دیتے. تو ہی سیڈ کے جی میں نے کوئی ٹینشن نہیں لی, میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی. تو جب یہ نماز سے مدد لینی ہے, ظاہر فرض نماز سے ہی مدد ملتی ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک نماز لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں, صلاۃ حاجت. صلاۃ حاجت اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حاجت ہو, کوئی مجبوری ہو, تب صلاۃ پڑھ لیں, اور اس میں کوئی بدعت وغیرہ نہیں ہے. جیسے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں گئے تو اس وقت ساری پلاننگ کر لی, ساری تیاریاں کر لی, سب کچھ کر لیا, اور پھر آپ نے اللہ کے حضور نماز کی, اور آپ نے ایسے گڑ گڑا کر نماز میں دعا مانگی کہ پھر ایون حضرت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ بس کر دیجیے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف مجبوری آئے تو آپ نماز پڑھیں, یہی اس آیت کے بھی مطلب ہے, اور اس کو ہم صلاۃ حاجت بھی کہہ دیتے ہیں, وہ خیر ایک ہماری ٹرمینالوجی ہے. اور اس میں جو بہترین نماز ہے ایکچولی, ویسے وہ اگر انڈیویجول ایشو ہے تو تہجد کی نماز ہے, اور اگر قومی معاملہ ہے تو بیسیکلی وہ پھر باجماعت نمازیں ہیں, اکٹھی نمازیں ہیں, اور اس میں فرض نمازیں بھی اس میں حامل ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے تو تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی. اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں خدا کا کرنا ایسا ہوا, اسی کمپنی میں مجھے جاب مل گئی اتصالات کے اندر, اور جس دن مجھے جاب ملی اس دن وہ اس سے پہلے وہ بندہ کے ملک سے باہر یا پتہ نہیں کہیں چھوٹی گئی. تو میرا انٹرویو ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, اور میں تقریباً اوکے ہو گیا, مجھے فائنل کال آنی تھی. تو میں باہر سے نکلا, وہ پھر کھڑا لوکل عربی, انہوں نے کہا پھر تم آگے ہو. پھر کیا اللہ نے اس کے دل میں ڈالی کہ اس نے کوئی مخالفت نہیں کی اور ان کو جاب مل گئی. تو اب یہ ظاہر ہے بائی چانس ہی ہو سکتا ہے, بٹ بیسیکلی ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. کبھی آزمائش کرنی ہوگی اللہ نے تو اس وقت نہیں فرمائیں گے, تو تھوڑی آزمائش لمبی ہو جائے گی, اور کبھی فوراً بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے تھے. اس کے بعد ان کی بیگم تھی, بیگم کام کرتی تھیں ایک ڈاکٹر کے پاس, وہ ڈاکٹر ہندو تھا, اور اس کی یہ سچویشن تھی کہ وہ ڈاکٹر بڑا بیمار ہو گیا, مرنے والا ہو گیا, تو اس نے ان کی بیگم کو اپنی بیٹی بنا لیا نا, سارا کلینک ان کے اوپر چھوڑ دیا. پھر خدا کی طرف سے وہ صحت مند ہو گیا. اب جب صحت مند ہو گیا تو وہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ ذرا پنجابی میں اوکھا ہونا شروع ہو گیا ذرا سی بات میں نا. تو انہوں نے کوئی چھٹی مانگی ہوگی, اور چھٹیاں تو ہوتی ہیں لیگلی الاؤڈ ہوتی ہیں, تو اس نے چھٹی کا نہیں, میں چھٹی نہیں دے سکتا, یہ وہ. بیگم نے کہا یہ روز یہ چک چک بک بک ہو رہی ہے. اس نے کہا جی میں پھر چھوڑ دوں, جاؤ. نے کہا چھوڑ دوں. اب وہ چھوڑ کے گھر آ کے بیٹھ گئی. اب اس کو ٹینشن ہوگی, وہ ڈاکٹر تھی, انہوں نے اس کو اپنی بیگم کو کہا کہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, تہجد پڑھنی شروع. اب یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں, میرے اپنے ایک بڑے اچھے دوست کے ساتھ ہے. تو اس نے تہجد پڑھنی شروع کر دی. لٹرلی کچھ عرصے کے اندر, شاید ایک آدھ مہینے کے اندر ہی اس کو ایمریٹس میں ڈاکٹر کی جاب مل گئی, جس کے نمبر آف ورکنگ آورس کم تھے, اور جس کا گریڈ وہ تھا جو 787 کے پائلٹ کا گریڈ ہوتا ہے. اور 787 کا پائلٹ ریلیٹیولی ڈیسنٹ گریڈ کا ہوتا ہے. عام طور پہ وہ جاب کو ملتی ہی نہیں, اس کو مل گئی. تو یہ ایک مثال ہے, ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو, بٹ ان جنرل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد حاصل کرو. یہ تو خیر اب ہم نے جو مدد کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ذرا فرق میں نے مثال دے دی, یہ تو ایک غیر سے مدد آنے والی بات ہے. بٹ بیسیکلی لاجیکلی کیا ہے, لاجیکلی کہ آپ نے ہمت کرنی ہے, حوصلے سے کام لینا ہے. جب آپ نے حوصلے سے کام لینا ہے تو کیا ہوگا جب آپ کو حوصلے سے کام لینا ہے؟ مثلا کسی چیز سے رکنا ہے, اپنے نفس کو روکنا ہے, تو نفس کے لیے مشکل ہے. اگر آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے فرعونیوں کے مقابلے میں, تو اس کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, باہر چل کر مقابلہ کرنا. اس کے لیے بھی جو نفس ہے وہ روکے گا. اب یہ جو نفس جو روکے گا
آپ اپنے نفس پر کیسے قابو پائیں گے؟ تو نفس پر قابو پائیں گے آپ صبر سے اور نماز سے. جب یہ کیپیسٹی نہ ہو، یہ خصلت نہ ہو کہ جی جو بھی مشکل آئے گی میں اس پہ ڈٹا رہوں گا، تو انسان کو دنیا میں کوئی بھی اعلیٰ کام نہیں کر سکتا. جو بھی آپ نکال کر دیکھ لیں دنیا میں، اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے، چاہے دینی لحاظ سے کیا ہو، چاہے دنیاوی لحاظ سے کیا ہو، چاہے قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے، چاہے کوئی بہت بڑا سنگر بن گیا، کوئی بہت بڑا ایتھلیٹ بن گیا، کوئی کرکٹر بن گیا، کوئی اولمپکس بن گیا، وہ ایفرٹ کے بغیر، عزم کے بغیر، حوصلے کے بغیر، استقامت کے بغیر پاسبل نہیں ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں صبر. تو صبر کے بغیر ہو نہیں سکتا. اب صبر کیسے، یہ خصلت کیسے پیدا ہو؟ یہ خصلت پیدا ہوتی ہے سوچ سے، اپنے آپ کو گائیڈ کرنے سے، اپنے آپ کو کنونس کرنے سے. اور یہ کنوکشن کہاں سے آتی ہے؟ جب خاص طور سے دین کا کام ہو تو کنوکشن کا جو طریقہ ہے سب سے بہتر وہ نماز ہے. جب وہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، جب اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، اور اپنے رب کو یاد رکھنے اور اپنے رب سے مدد مانگنے کی بہترین شکل نماز ہے، تو پھر اس کا عزم، اگر اس کا 1 یونٹ کا عزم ہے تو وہ 1000 یونٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر مشکل سے مشکل حالات میں اس کو حوصلہ رہتا ہے، اس کو یہ تسلی رہتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور اگر دنیا میں نہیں بھی ملا تو اللہ کے یہاں جا کے مل جائے گا. یہ واسطہ، یہ اعتماد، یہ سکون جو اللہ کے ساتھ تعلق، یہ جو قائم ہوتا ہے نا، یہ نماز کے ذریعے قائم ہوتا ہے. ہمارے پاس اور کوئی طریقہ ہے نہیں. یعنی یہ بھی ہے کہ ہم ویسے ذکر اللہ کا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، سارے اذکار ہیں، بٹ اس کی جو اعلیٰ ترین فارم ہے وہ نماز ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو، یعنی نماز کے ذریعے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. اور یہ ایک اور جگہ پہ بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو یہ وحی کی، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم نا ایک مقرر کر لو اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر کچھ مکان، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اپنے مکانوں کو بنا لو قبلہ. اور اسی طرح کا حکم مسلمانوں کو بھی دیا گیا مکہ کے جو آزمائش والا دور تھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہوگا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کی خوشخبری سناؤ مومنوں کو. مومنوں کو بتا دو کہ نماز اگر قائم کرو گے، اپنے اندر ڈسپلن لاؤ گے، اسٹرینتھ پیدا کرو گے، حوصلے سے کام لو گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ کے رسول جب تشریف لاتے ہیں تب تو یہ لازماً ہوتا ہے کہ ان کو غلبہ حاصل ہونا ہوتا ہے. اگر اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور اگر صحیح کام پر ڈٹے رہنا چاہتے ہیں، تو کافی امکان ہے کہ اگر وہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ غلبہ حاصل ان کو بھی ہو جائے گا. اٹ از ہائیلی لائکلی. رسولوں کے مقابلے میں تو 100% ہوتا ہے. ان الارض للہ، بے شک ملک، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی فرعون نے کہا نا کہ ہم ان کے اوپر حاوی ہیں، ہم قاہر ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہم ان فل کنٹرول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا کہ نہیں، زمین تو اللہ کی ہے، جس کو چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت وہ اللہ سے ڈرنے والوں کی ہے، وہ متقیوں کے لیے ہے. عاقبت جو ہے اس میں تو گناہ گاروں کا کوئی حصہ نہیں. دنیا میں اللہ نے اگر کسی مصلحت کے تحت، اپنی حکمت کے تحت فرعون کو اقتدار بخش دیا، فرعون کو حکومت دے دی، تو اٹ از پاسبل. عاقبت، آخرت جو ہے وہ تو صرف اور صرف خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. اور جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، تو وہ تو کیونکہ رسول تھے تو ان کے ماننے والوں کو ایونچولی دنیا میں ہی اقتدار حاصل ہو جانا تھا. اور پھر یہ اقتدار حاصل ہوا. پہلے تو جو فرعون تھا یہ ڈوب کے غرق ہو گیا، اور مصر میں اپیرنٹلی پھر جو دوسری قوم تھی وہ اقتدار میں آ گئی. اور جو بنی اسرائیل سے وہ یہاں سے نکلے، اور پھر ان کی آگے آئے گی تفصیلات انشاءاللہ اسی صورت میں، کہ وہ فلسطین میں جا کے پھر ان کو ایونچولی اقتدار حاصل ہوا. اور وہ جو اقتدار تھا اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی تھی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. وہ حکومت کی پھر کوئی مثال ہے نہیں، نہ ہوگی.
تو قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ مدد حاصل کرو اللہ سے اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، وہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے. انجام کا کامیابی تو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے. قالوا اوذینا من قبل، انہوں نے کہا اوذینا، یہ بھی ایذا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، باب افعال ہے، جیسے اسلام ہوتا ہے ویسے ایذا ہے. اذیہ یا اذا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچنا، آذا یؤذی کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا. یؤذی وہ تکلیف پہنچاتا ہے، آذا اس نے تکلیف پہنچائی، آذانا ہم نے تکلیف پہنچائی، اوذینا ہمیں تکلیف پہنچائی گئی. قالوا دینا، انہوں نے کہا ہم اذیت دیے گئے، ہم ستائے گئے، من قبل اس سے پہلے، ان تأتینا کہ تو آیا ہمارے پاس. عطا یا اتی پہنچنا، آنا، آتا یوتی ہوتا ہے کسی کو پہنچانا یا دینا، جیسے پھر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ہے. تو انہوں نے کہا تیرے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دیے گی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف نہیں لائے تھے وہاں سے کوہ طور سے عصا لے کر، تو اس وقت بھی ہمارے کو اچھے حالات تو نہیں تھے نا، ہم بیگار کاٹتے تھے اور جو بھی سزا ہوتی تھی ہمیں ملتی تھی. یا اور پیچھے کی بات اگر کر رہے ہوں گے جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تو اس وقت یہ والی تکلیف ملی نہیں. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتِنَا، اور تمہارے بعد بھی، اور جب اب تم آ گئے ہو تو اب پھر یہ والا کام شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے بیٹوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی انہوں نے ایک طرح سے آپ کہیں کہ اپنے رسول پر اعتماد نہیں کیا. انہوں نے وہ والی بات نہیں کی جو جادوگروں نے کی کہ ٹھیک ہے جی تکلیف آ گئی ہے، اب ہم تو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو جو بھی تکلیف آئی ہے ہم اس کو برداشت کریں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا، گھبرا گئے. انہوں نے اس وقت سے ہی جب وہ مصر میں موجود ہی تھے، اور ناٹ نیسرلی 100% لوگ، لیکن جو بھی لوگ تھے مصر میں موجود ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کم ہمتی کا، بے حوصلگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، جس کو عربی والا کہیں گے تو بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا. قال عسا، فرمایا ممکن ہے، امید ہے، توقع ہے، ربکم کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم یوں ہو کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو. با ماورا کیا ہے کہ ممکن ہے، توقع ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ بنائے گا، وارث بنائے گا زمین میں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ یہ تمہارا جو دشمن ہے یہ تباہ ہو جائے گا، اور ایونچولی وہ تباہ ہو گیا، اور تمہیں اس زمین میں وراثت ملے گی، خلافت ملے گی. وہ ایونچولی فلسطین میں جا کے ملی، اور اس کی جو بام عروج تھا وہ داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا. لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کیوں منائے گا، یہ اقتدار کیوں دیا جائے گا. اقتدار اس لیے نہیں دیا جاتا کہ مسلمانوں کو اقتدار بہت ہونا بڑا ضروری ہے یا بڑی ان کے لیے خوشی کی بات ہے، نہیں، وہ تو ایک مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. لیکن دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ اقتدار کی نعمت ہے چاہے کوئی اور نعمت ہے، جب ہم خدا سے نعمتیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے، اولاد دے دے، سکون دے دے، اسٹیبلٹی دے دے، امن و امان دے دے، ساری نعمتیں مانگتے ہیں، ضرور مانگنی چاہیے. اللہ کی نعمتیں تو اللہ سے نعمتیں مانگنی چاہیے. جوتی کا تسمہ بھی ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی اپنے رب سے مانگنی چاہیے، اور ہر وقت مانگنی چاہیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو کیوں فرماتے ہیں؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، تم کیا روش اختیار کرتے ہو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ ایمان لے آئے، آپ کی بات مان لی، جو حضور نے فرمایا صحابہ نے اس پر عمل کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کا دور میں وہ خوشحالی آئی. ٹیکنیکلی خوشحالی ویسے ہی تھی جیسے حضرت سلیمان کے دور میں تھی، کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا اتنی بڑی حکومت کے اندر، ایسی خوشحالی آ گئی. اب جب خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا،
اس کے بعد جب ان کے اعمال بدعمالیوں میں کنورٹ ہو گئے تو اس کے بعد وہ چیز پھر نہیں رہی. ہاں وہ اتنی اسٹرانگ پورشن تھا اس 30 سال کی حکومت کا کہ جس نے آگے اس کو ختم ہونے میں کئی سو سال لگے مسلمانوں نے اپنی حرکتوں سے جب اس کو ختم کیا اور دوسری قوموں کو عروج حاصل ہوا تو اٹ ٹک a few hundred years. مگر کئی 100 سال تک دنیا میں ایکچولی جو سپر پاور تھی وہ مسلمان ہی تھے. باقی سب لوگ ان سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے ہر جگہ ان کا قبضہ نہیں تھا لیکن ایک بہت بڑے علاقے پر دنیا میں آپس میں چاہے لڑتے مرتے رہتے تھے. کبھی عباسی آ گئے کبھی عمری آ گئے وہ تو چیزیں اپنی جگہ تھیں لیکن دنیا والے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. مگر ایک وقت آیا کہ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی خراب ہو گئے لیکن یہ تو دنیاوی لحاظ سے تو علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ چیز کہ اگر کوئی اللہ کے وعدے کے مطابق زمین میں اقتدار میں آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی خدا کی محبوب امت رہے گا. خدا کی محبوب قوم تب تک رہے گی جب تک وہ صحیح اعمال کرتی رہے گی. اللہ کے رسول موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے رسولوں کے دور میں تو پھر لوگوں کو صحیح اعمال کرنے ہی پڑتے ہیں ورنہ تو جو اعمال والے ہیں وہ بچا لیے جائیں گے باقی سارے مار دیے جائیں گے. جو رسولوں کے ساتھی بن گئے وہ تو محبوب ہو گئے. رسولوں کے جانے کے بعد محبوب کون ہوگا کیف تعملون جیسے وہ عمل کریں گے اس کی بیس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا یا نہیں. قالوا زین من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. کہنے لگے کہ ہم ستائے گے تجھ سے پہلے بھی تیرے آنے سے پہلے بھی اور تیرے آنے کے بعد بھی. انہوں نے فرمایا توقع ہے کہ تمہارا رب پامال کر دے گا تمہارے دشمن کو اور وارث بنائے گا تم کو ملک میں تاکہ یہ دیکھے کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو. میں نے کہا جی ایک سملر واقعہ ہوا ہے. میرے ایک قریبی دوست ہیں جس طرح آپ نے وہ اپنے دوست کا واقعہ بتایا تھا جن کی جاب کی مشکل ہو گئی انہوں نے تہجد پڑھی. تو میرے ایک قریبی دوست بڑے ان کے بھی جاب کا کافی مسئلہ ہو گیا تھا. ان کی جاب چلی گئی کافی پریشانی میں تھے ان کے بچے بھی فیملی بھی. تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ صبر اور دعا اور شکر اور بڑی انہوں نے تہجد پڑھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کی جو پریویس جاب تھی اس سے بھی بیٹر جاب ان کو دے دی اور بڑی اچھی جگہ دے دی. تو اگین میں نے کہا کہ یہ پریکٹیکل میرا بھی اپنا ذاتی واقعہ میرے قریبی دوست کا. جزاک اللہ جی. بالکل میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اگر ریلیٹ کریں گے یا خود ٹرائی کریں گے تو میرا خیال ہے اندازاً اللہ کو بہتر پتا 99% چانس ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ غیر سے مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کا قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.